تو ہیلو ایوری ون، آج کی جو ہماری ویڈیو ہونے والی ہے وہ کوئی ولاگ نہیں ہے. تو بیسیکلی آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایران اور یو ایس اے کے بیچ میں، ایران اور امریکہ کے جو بھی مسئلے چل رہے ہیں اس پہ. ایران اور امریکہ کے بیچ ایک ایسا تناؤ جو کافی عرصے سے ہیڈ لائن میں آتا اور غائب ہوتا رہا ہے لیکن کبھی ختم نہیں ہوتا. جنوری 2026 میں آج دنیا پھر سے ایک اور دفعہ اس کو غور سے دیکھ رہی ہے اور مڈل ایسٹ ایک ایسے پوزیشن پہ آگے کھڑا ہو گیا ہے کہ ایک غلط فیصلہ پورے کے پورے ریجن کو پریشانی میں دھکیل سکتا ہے. تو اس کہانی کی بنیاد 1979 کی اسلامک ریزولوشن سے جڑی ہوئی ہے. اس سے پہلے امریکہ اور ایران ایک دوسرے کے کافی قریبی دوست رہ چکے ہیں، لیکن ریزولوشن کے بعد ایران کی نیو لیڈرشپ نے امریکہ کو اپنے پرسنل افیئرز میں مداخلت کی علامت سمجھا اور اسی سال تہران میں ہونے والے امریکن ایمبیسی پہ قبضے اور ڈپلومیٹس کو ہاسٹیج بنا لیا گیا اور یہ ایران اور امریکہ کی دوستی کا آخری ٹرسٹ تھا. اور اس دن کے بعد سے ایران اور امریکہ کبھی ایک دوسرے کے قریب نہیں آ سکے اور امریکہ نے جواب میں سیکشنز کا سہارا لیا اور یہ سیکشن صرف پولیٹیکل پریشر تک محدود نہیں تھی، یہ آگے جا کے ایران کی تباہی کا سبب بھی بن گیا. ایران کی آئل ایکسپورٹ، بینکنگ سسٹم اور ادر ٹریڈز یہ سب سلو ہو کے ریسٹرکٹ ہوتی چلے گئی اور اس سب کا سب سے زیادہ نقصان ایران کی عام عوام پہ پڑا. انمپلائمنٹ، مہنگائی اور اس سب سے یوتھ میں غصہ اور فرسٹریشن پیدا کی. اس کانفلکٹ کا سب سے ڈینجرس پہلو ایران کا نیوکلیر پروگرام ہے اور اس پہ ایران کا کہنا ہے کہ ہمارا نیوکلیر پروگرام بہت ہی پیسفل ہے، لیکن اس بات پہ امریکہ اور اس کے ایلیز مطمئن نہیں. لیکن جنوری 2026 تک ایران یورینیم انریچمنٹ اس سطح پر لے آیا ہے کہ وہ ویپن گریڈ سے کافی نیچے اور سویلین نیڈ سے کافی اوپر ہے اور یہی چیز انٹرنیشنل انسپیکٹرز کے لیے ٹرانسپیرنسی کم ہوتی ہے اور یہی چیز جو شبہات کو اور بڑھا رہی ہے. لیکن 2015 میں اس مسئلے کو کم کرنے کی کوشش کی گئی تھی. ایران نے ریسٹرکشنز قبول کری اور بدلے میں ایران کو سیکشنز ریلیف دی گئی تھی، لیکن پھر 2018 میں ٹرمپ نے اس ایگریمنٹ کو ایک ویک ایگریمنٹ کہہ کر ختم کر دیا اور اسی وجہ سے سارا کا سارا مسئلہ واپس زیرو پہ آ کے کھڑا ہو گیا. اب 2025 کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی فارن پالیسی پھر سے گلوبلی اسٹیج پر ڈومینیٹ کرتی نظر آ رہی ہے اور ٹرمپ نے ایران کے خلاف میکسیمم پریشر پالیسی کو ریوائیو کیا، جس میں سخت سیکشنز، ٹریڈ، ملٹری وارننگ، ٹریڈ ریسٹرکشن اور ملٹری وارننگ شامل ہے. ٹرمپ کا ماننا ہے کہ ایران صرف اور صرف طاقت کی زبان سمجھتا ہے اور اسی دوران ایران کے اندر حالات بگڑتے چلے گئے. 2025 کا اینڈ اور 26 کی شروعات میں انہی سب مسئلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایران میں پروٹیسٹ اور ہنگاموں نے جنم لیا. ایرانین گورنمنٹ نے ان سب پروٹیسٹ کو فارن انٹرفیئرنس کا نتیجہ قرار دیا اور پھر امریکہ نے ایرانین پیپلز کے حق میں بیانات دیے اور یہی بیانات تہران کے لیے ایک اور ریڈ لائن تھے. اس پوری تصویر میں اسرائیل بھی ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. اسرائیل ایران کے نیوکلیر پروگرام کو اپنے سروائیول کے لیے ایک تھریٹ سمجھتا ہے اور کافی دفعہ ایران کو ملٹری تھریٹ بھی دے چکا ہے. ٹرمپ کی اسرائیل کو اسٹرانگ بیکنگ اس کانفلکٹ کو اور زیادہ سینسیٹیو بنا دیتی ہے. ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ ابھی ڈائریکٹ وار ان لائکلی ہے، لیکن پراکسی وارفیئر اور لمیٹڈ اسٹرائکس کا خطرہ ہر وقت موجود ہے. اور اسٹریٹ آف ہارمز یہ ایک وہ حصہ ہے جہاں سے پوری دنیا کا آئل ٹریڈ کیا جاتا ہے اور یہ اس کانفلکٹ کا سب سے سینسیٹیو پوائنٹ ہے. اگر تو اس جگہ پہ کوئی ٹارگیٹ ہوتا ہے تو وہ خالی مڈل ایسٹ کے لیے نہیں بلکہ پوری کی پوری دنیا کے لیے اکانومک مسئلہ بن سکتا ہے. اور اگر یہاں کوئی مسئلہ ہوا اس کا نقصان خالی مڈل ایسٹ میں نہیں بلکہ پوری کی پوری دنیا کے اکانومی پہ پڑے گا. جنوری 2026 کی ریئلٹی یہ ہے، امریکہ اور ایران نہ تو یہ کسی جنگ میں ہے نہ ہی یہ کسی امن میں، اور یہ ایک ایسے گرے زون میں آپریٹ کر رہے ہیں جہاں ایک غلط فیصلہ
पूरी की पूरी सिचुएशन को कंट्रोल से बाहर ले जा सकता है। और ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ इन दोनों का नहीं रहा, बल्कि पूरी की पूरी दुनिया के लिए एक वार्निंग बन चुका है। तो चलें, आज की ये वाली वीडियो इधर ही तक। अगर अच्छी लगी हो तो लाजमी मुझे कमेंट में बताइएगा, और अगर कोई गलती हो वो भी मुझे लाजमी कमेंट में आप लोग शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।